اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت بہت مخدوش ہے. تم دیکھو تم خدا کی کیسی گرفت میں ہو، تمہاری اولادیں گھوڑے نکالیں، تم اپنی اولادوں کی ایمان کی حفاظت نہیں کر سکو گے. وہ وقت آئے گا کہ تم نماز پڑھنا چاہو گے، تمہیں مسجد کے اندر داخل نہیں ہونے دے گا. اور آج یہ سب کے سب وی ایچ پی والے، بی جے پی والے، یہ سب در حقیقت آر ایس ایس کے آدمی، اور یہ ان کا ڈکلیئرڈ ایما بن چکا ہے. اور حالات جو ہے ہم اس سزا کے بالکل مستحق ہو چکے ہیں. یہ بات کس سے جا کر جڑے گی کہ آج مسلمان مصیبتوں میں کیوں مبتلا ہیں، آج کیوں پریشان ہیں، ظلم و ستم کا شکار کیوں ہیں. بم برسائے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کے اوپر، پھانسیوں پر چڑھایا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو قیدوں میں بند ہیں تو مسلمان، ناجائز مقدمات میں مبتلا ہیں تو بیچارے مسلمان، ٹارچر کیا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو ان کی عبادتوں پر پابندی عائد کی جا رہی ہے، شاعر اسلام کو مسمار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. یوں ہے سزا اس لیے ہے کہ ہم نے اسلام سے بے وفائی کی. سیدھی بات ہے. اللہ کو تو نہ ہم سے کوئی دشمنی ہے، نہ ہمارے دشمنوں سے کوئی اس کی دوستی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. قرآن نہیں، تراویح نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، اور حالت یہ ہے اس سنی کی، اس کے پاس 4 پیسے ہو، یہ ذمہ دار ہو، یہ صنعتکار ہو، تو پھر اس کی حالت کیا ہوگی؟ لہذا باقاعدہ جو آر ایس ایس 1925 میں قائم ہوئی ہے اسی کے رد عمل میں، اور اس مقصد کے ساتھ ڈکلیئرڈ مقصد ہندوؤں کو متحد کیا جائے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں. آج پورے عالم میں اور پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے خلاف حالات ہیں، ہم میں سے کسی سے بھی پوشیدہ نہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ عالمی طور پر اور عمومی طور پر امت مسلمہ جس طرح آج ظلم و ستم کا شکار ہوئی ہے، ماضی میں کبھی بھی اس طرح ظلم و ستم کا شکار نہیں ہوئی. آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، اس کے 3 امیر یا گرو جو ہے گزر چکے ہیں. تیسرا ہے اس وقت. پہلا ڈاکٹر بالی رام ہیجواڑ، کسی نے نام سنا آج تک؟ کوئی پرسنل پبلسٹی کی کوشش کی، اس نے کام کیا. دوسرا مہادیو گولوالکر گرو جی، کسی نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. اس وقت کون ہے؟ بالا صاحب دیورس. یہ 3 ان کی عمارتیں کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، خلافتیں ہیں جو آئی ہیں. تم دیکھو تم خدا کی کیسی گرفت میں ہو، تمہاری اولادیں گھوڑے نکالیں، تم اپنی اولادوں کی ایمان کی حفاظت نہیں کر سکو گے. وہ وقت آئے گا کہ تم نماز پڑھنا چاہو گے، تمہیں مسجد کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے. تمہیں مسجدوں میں خدا کی کبریائی کو بلند کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ نیا دور نہیں، سرزمین ایران پر، سرزمین ہندوستان پر یہ وقت گزرا. مسلمان کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں. اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کو مان دیا، باقی اپنی مرضی کرتے رہے. نہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا پالنہار مانا، بس پھر اس کے بعد اسی پر ڈٹ گئے کہ اب خالق وہی، مالک وہی، رازق وہی، رحیم وہی، کریم وہی، عظیم وہی، رحمان وہی، سبحان وہی، حنان وہی، دیان وہی، منان وہی، سب کچھ وہی ہے. مؤمن وہی، مہیمن وہی، عزیز وہی، جبار وہی، قہار وہی، خالق وہی، باری وہی، مصور وہی، سب کچھ وہی ہے. اسی پر ڈٹ جائے. مانگنا ہے اس سے مانگے، بیماری دیتا ہے وہ دیتا ہے، شفا دیتا ہے وہ دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے وہ دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے وہ دیتا ہے، زندگی دیتا ہے وہ دیتا ہے، موت دیتا ہے وہ دیتا ہے. سب کچھ اسی کو ماننا. اس خدا نے اپنے پیارے بندے بتا دیے، اپنی عبادت کا طریقہ بتا دیا، نبی بھیج دیا، اپنے پیاروں سے تعلقات کیسے رکھنے ہیں اس کا طریقہ پیغمبر کے ذریعے سے بتا دیا. اللہ اپنی پوجا کیسے کروانا چاہتا ہے اس کا طریقہ بتا دیا. دن کون سے اللہ کے نزدیک محترم ہیں، معزز ہیں، ان کا اکرام، اعزاز، احترام کیسے کرنا ہے یہ بھی پیغمبر کے ذریعے سے بتا دیا. یہ کہتا مسلمان ہے، سنی کہتا ہے اپنے آپ کو، رمضان المبارک آتا ہے، اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے کہ سارے دن میرے بنائے ہوئے ہیں، سارا سال میرا ہے، سارے مہینے میرے ہیں، یہ نظام شمسی میرا ہے، نظام قمری میرا ہے، طلوع و غروب کا نظام میرا ہے، یہ اوقات میں نے مقرر کیے ہیں. ان اوقات کے اندر کون سے میرے لیے مخصوص ہے، کب تو نے کھڑا ہو کر مجھے پکارنا ہے اور وہ سب سے نچلے آسمان پر آ کر کے جواب دوں. یہ سب کچھ اس نے بتا دیا. لیکن یہ سب کچھ ماننے کے بعد رمضان المبارک آتا ہے، تاش کھیلنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، روزہ نہیں رکھتا. یہ سنی دبڑ سنی، تھنی بتھنی، یہ تھوتھنی بردار سنی،
تھوبڑا بردار سنی، دامانی پٹھان کے دھوپ میں اکڑے ہوئے جوتے کی طرح بوتھڑ لے کر پھرنے والا تھوتنی والا سنی، یہ رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھتا، اس میں اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے کہ اس کے اندر اپنی آنکھ کو بھی پاک رکھ، زبان کو پاک رکھ، ناک کو پاک رکھ، کان کو پاک رکھ، اپنے آپ پر قابو پا۔ 11 مہینوں کی جو زندگی تھی اب وہ سلب ہو چکی ہے، جب تک روزہ ہے جو حلال تھی وہ حرام ہو گئی چیزیں، اب بیوی تجھ پر اپنی ضرورت کے لیے حرام، کھانا پکا سکتی ہے، تیری جنسی ضرورت کو پوری نہیں کر سکتی، حرام ہے تجھ پر، نگاہ کو قابو میں کر، زبان کو قابو میں کر۔ رمضان المبارک آتا ہے، اس کی نگاہ آوارہ کتے کی طرح بھاگنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی زبان گھسے ہوئے ٹیپ ریکارڈر کی طرح چلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے کان ایک شکایتی اور ٹٹو قسم کے انسان کی طرح اس کے کان ہر جگہ پر لگے ہوئے ہر برائی کو سنتا ہے۔ وہاں یہ سنی قطعاً نہ اللہ کی مانتا ہے، نہ رسول کی مانتا ہے، نہ اس کے قانون کو پورا کرتا ہے، نہ ان انعامات کو حاصل کرتا ہے، نہ اس بخشش کو حاصل کرتا ہے، نہ اس رحمت کو حاصل کرتا ہے، نہ اس مغفرت کو طلب کرتا ہے جو رمضان المبارک کو اکرام کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، احتساب کے ساتھ قائم کرنے والوں کے لیے اللہ نے وعدہ کیا۔ عید آتی ہے، بے وضو کے نماز پڑھتا ہے، بے وضو کے، یہ جدید پڑھا لکھا 6 فٹا گدھا الا قلیلا الا من رحم اللہ، یہ کالی جیکٹ، جین کی پتلون، ان کو استنجے کا طریقہ نہیں آتا، وضو کہاں سے کریں گے؟ غسل جنابت نہیں جانتے، رات کو سوتے میں ناپاک ہو جائے، صبح اٹھ کر معلوم نہیں کہ جسم کو پاک کیسے کرنا۔ ان دنوں میں کوئی احتیاط نہیں، کوئی پابندی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور یہ اللہ کو مانتا ہے، یہ اللہ کے رسول کو مانتا ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، یہ کہتا ہے میں سنی ہوں۔ اتھن بتھنی کے کرتوت دیکھو، رمضان المبارک غائب، تراویح غائب، احترام غائب، عزت غائب، نگاہ کی آوارگی قابو میں نہیں، زبان کی پک پک قابو میں نہیں، کان کی آوارگی قابو میں نہیں، تاش کھیلتا ہے، VCR پر روزے کو رکھ لیا مصیبت کے مارے نے کبھی، وہاں تو بلو پرنٹ دیکھ کر روزے کو بہلاتا ہے، روزے کو بہلاتا ہے، روزے کو بہلاتا ہے۔ وہ مہینہ کس کا قائم کیا ہوا ہے؟ کس کا؟ بولو۔ اس کے سارے دن 29 ہیں یا 30 کس نے؟ رات کی تراویح پڑھنا پیغمبر نے پڑھی، پیغمبر نے بتایا، صحابہ نے پڑھی، صحابہ نے بتایا، امت کو سمجھایا، آج تک چلا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن نہیں، قرآن نہیں، تراویح نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، اور حالت یہ ہے اس سنی کی، اس کے پاس 4 پیسے ہو، یہ ذمہ دار ہو، یہ صنعتکار ہو، تو پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ حالت یہ ہے اس سنی کی کہ مسجد کے خادم، مسجد میں نماز پڑھانے والا، مسجد میں دین بتانے والا، مسجد میں اللہ کے پاک گھر میں اس دنیا میں سب سے اعلیٰ جگہ پہ رہنے والا، وہاں کھڑا ہونے والا، اس کو 50 روپے دینے کا ملازم نے بتایا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے، اس کا غصہ، اس کا قہر، اس کا جبر، اس کا اشتعال، غیظ و غضب دین نہیں تھا۔ یہ میں واقعہ بتا رہا ہوں، افسانہ نہیں بتا رہا، حقیقت حال بتا رہا ہوں۔ یہ سنی، عظیم قبیل سنی، اس کے زیر اثر سنی، اس کے ماتحت سنی